حکومت پاکستان کی طرف سے قرطاس ابیض میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بہتان لگائے گئے ہیں اور الزام تراشیوں سے کام لیا گیا ہے، ان میں ایک اہم الزام یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک انگریزوں کے خود کاشتہ پودا تھے، اور جماعت احمدیہ گویا کہ انگریزوں ہی کی قائم کردہ ایک جماعت ہے۔ اس الزام کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جہاد کا منسوخ کرنے والا قرار دیا گیا، اور یہ دلیل قائم کی گئی ہے کہ چونکہ آپ انگریز کے مقاصد کی خاطر انگریزوں ہی کی طرف سے کھڑے کیے گئے تھے، اس لیے ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جہاد کی تنسیخ تھا، اور چونکہ آپ نے اپنے کلام میں بکثرت اس بات کو تسلیم کیا ہے قرطاس ابیض کے مطابق کہ آپ جہاد کو منسوخ کر رہے ہیں، اس لیے صاف ثابت ہو گیا کہ انگریز کے مقصد کو پورا کرنے کی خاطر انگریز ہی کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر آپ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر انگریز کے مقاصد کی خاطر تنسیخ جہاد کا اعلان کیا تو وہ مقاصد کیا تھے اور کیسے آپ کی ذات سے وہ مقاصد پورے ہوئے۔ دوم یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تنسیخ جہاد کا اعلان کن حالات میں کیا، کون سے خطرات تھے جو انگریز کو حقیقتاً درپیش تھے، اور اس کا سیاسی پس منظر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر انگریز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جہاد کی منسوخی کا اعلان کروانا تھا اور مسلمانوں کو اس خیال سے باز رکھنا تھا، تو یہ ناممکن تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایسے دعوی بھی ساتھ کروا دیتے جن سے آپ کی ساری قوم دشمن ہو جاتی۔ غیر تو غیر اپنے بھی دشمن ہو گئے، جو خون کے رشتہ دار تھے وہ خونی دشمنوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایسی کیا پلٹی ایک ہی رات میں ایک ہی دعوے کے ساتھ کہ تمام بستی ہوئی دنیا میں ایک بھی گویا آپ کا نہ رہا۔ ایسا دعویٰ کروا دینا جس کے نتیجے میں ساری دنیا دشمن ہو جائے، اس کے بعد اس انگریز کو کیا توقع تھی کہ آپ کی بات مانے گا کیا کون؟ ایسی جہالت کی بات کسی ایسے شخص کی عقل میں آ جائے، جس قسم کے اشخاص آج کل احمدیت کی دشمنی میں نظر آتے ہیں، تو آ جائے، لیکن کوئی معقول آدمی دنیا کا اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ اپنا خدا مروا لیا ان کے ہاتھوں، یعنی مصنوعی خدا، اور نبوت یعنی امتی نبوت کا دعویٰ کروا کے تمام مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا دیا، ان کا دشمن بنوا دیا۔ حضرت گرو بابا نانک کے متعلق اعلان کر کے ان تمام سکھوں کو دشمن بنا دیا جو پنجاب میں ان کے بستے تھے۔ آریوں سے ٹکر لگوائی اور سارے آریہ سماج کو دشمن بنا دیا۔ سناتن دھرمیوں سے ٹکر دلوائی اور سارے سناتن دھرمیوں کو دشمن بنا دیا۔ بدھوں کے متعلق وہ اعلان کروایا جو ان کو قبول نہیں تھا، زرتشتیوں کے متعلق وہ اعلان کروایا جو ان کو قبول نہیں تھا، اور تمام دنیا میں جتنی قومیں بھی مذہب کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان سب کو چیلنج دلوا دیا، اور ہر ایک کو متعلق ایسی بات کہی جو اس کے دل کو کڑوی لگتی تھی۔ اس قسم کا مصنوعی، اس قسم کا جھوٹا تو کبھی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، کہ باتیں وہ کہے جو کڑوی ہوں، جو ہر ایک کو تکلیف پہنچاتی ہوں۔ اس قسم کے اشخاص تو سوائے نبوت کے کبھی منصہ شہود پہ نہیں ابھرا کرتے۔ وقت کا سب سے کڑوا دعویٰ یہ دعویٰ ہوا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، جب غیر تو غیر اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ایسا دعویٰ انگریز نے کروا دیا ان عقل کے دشمنوں کے نزدیک، اور پھر توقع یہ رکھی کہ جب یہ شخص کہے گا کہ جہاد کا خیال چھوڑ دو تو سارے ایک دم جہاد کا خیال چھوڑ دو۔
انگریزی حکومت کی ساری سردردی ختم ہو جائے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ جب مرزا صاحب نے جو اعلان کر دیا، یہ بات ان کی عقل میں آ جائے تو آ جائے، کوئی نارمل، کوئی معقول انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور حالات کیا تھے جن سے انگریز کو خطرہ تھا؟ آئیے اب ان حالات کا جائزہ لیں، اس سیاسی پس منظر کا جائزہ لیں جس وقت انگریز ہندوستان میں داخل ہوا ہے، اس نے اپنی حکومت مستحکم کی ہے۔ کس قسم کے حالات تھے اس وقت مسلمانوں پر؟ کیسی طاقت کا وہ دور تھا جن سے انگریز خائف تھا؟ مولوی مسعود احمد صاحب ندوی اس دور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس وقت پنجاب میں سکھا شاہی کا زور تھا، مسلمان عورتوں کی عصمت و آبرو محفوظ نہ رہی، ان کا خون حلال ہو چکا تھا، گائے کی قربانی ممنوع تھی، مسجدوں سے استبل کا کام لیا جا رہا تھا، غرض مظالم کا ایک بے پناہ سیلاب تھا جو 5 دریاؤں کی مسلم آبادی کو بہائے لیے جا رہا تھا۔ آنکھیں سب کچھ دیکھتی تھیں مگر قوائے عمل مفلوج ہو چکے تھے۔ سارا ہندوستان بس رہا تھا، تمام قوائے عمل مفلوج تھے۔ سارے ہندوستان کے شمال سے جنوب تک ان کو یہ توفیق نہیں تھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کی حرمت کا اعلان کریں اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں جنہوں نے اس کو حلال کر دیا تھا۔ جن کے نزدیک گائے کا خون تو حرام تھا لیکن مسلمانوں کا خون حلال ہو چکا تھا، جن کے نزدیک مسلمان عورتوں کی عصمت اور آبرو کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں تھی، ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے تو کوئی نہیں ہاتھ نہیں اٹھا۔ ان کو بچایا کس نے اس دور سے؟ وہ انگریزی حکومت تھی، جب وہ آئی تو تب امن آیا مسلمانوں کے لیے۔ ان مسلمانوں سے خوف کر رہے تھے انگریز، ان سے خوف کر رہے تھے جو دلی میں ایک حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جن کی دلی میں بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ تمام ہندو ریاستیں آزاد ہو چکی تھی، ہر طرف سے خونخوار بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا ظلم و ستم کا۔ جن میں اپنی حفاظت کی طاقت نہیں تھی، جن سے حکومت چھینی تھی ایک کمپنی نے، ان سے خوف تھا انگریزوں کو کہ وہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور پھر وہ جہاد سچتا کیسا، اس کا تصور بھی تو کریں کہ انگریز آیا، سکھوں کے مظالم سے نجات دی، ہندو راجوں اور مرہٹوں کے ظلم و ستم اور استبداد سے بچایا، اور اچانک مسلمان اٹھ کھڑا ہوتا کہ اچھا اب تم نے ہمیں بچا لیا ہے نا، اب ہم تمہیں ٹھیک کرتے ہیں، اب تمہیں بتاتے ہیں، سزا دیتے ہیں کیسے مظلوموں کو بچایا جاتا ہے۔ یہ تھا تصور جہاد۔ کوئی عقل کی بات کرو، کوئی ہوش کے ناخن لو۔ یہ کیا دعوے کر رہے ہو؟ کیا دنیا کو منہ کو دکھاؤ گے کہ یہ ہمارے دعوی ہیں؟ اس انگریز کے خلاف ہم جہاد کرنا چاہتے تھے، لیکن جس کو انگریز نے ہمارا دشمن بنا دیا، اس کی وجہ سے محض اس لیے ہم جہاد نہیں کر سکے کہ اس نے کہہ دیا تھا جہاد حرام ہو گیا۔